کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا؟ یمن کی یہودی حکمران ذونواس نے نجران کے مسیحیوں پر جو ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر دیا اور پورے یمن میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ یمن پر حبشی حملے کی کمانڈ کرنے والے دو افراد اریات اور ابرہہ آپس میں لڑ پڑے۔ اریات مارا گیا، ابرہہ نے نظام سنبھال لیا۔ بادشاہ کو اس پر راضی کر لیا گیا کہ وہ ابرہہ کو یمن میں اپنا نائب بنا دے۔ یہ شخص ایک عرصے بعد یمن کا بادشاہ بن گیا۔ ابرہہ نے عرب دنیا میں عیسائیت پھیلانے کے لیے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک فقید المثال کلیسا بنایا۔ اس نے ارادہ کیا کہ عرب لوگ کعبہ کا جو حج کرتے ہیں، اس کا رخ اس کلیسا کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس نے یمن میں اپنی اس ارادے کا اعلان کر دیا۔ بعض روایت کی بنا پر اس اعلان سے مشتعل ہو کر بعض قریشی نوجوانوں نے اس کلیسا کی بے حرمتی کی تو ابرہہ نے ایک قسم کھائی کہ کعبہ کو منہدم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ ابرہہ 570 عیسوی میں 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر کعبہ منہدم کرنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، میرا مقصد صرف اس گھر یعنی کعبہ کو نابود کرنا ہے۔ ابرہہ نے اپنے ایلچی کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ اگر اہل مکہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ اس وقت مکہ کے سب سے بڑے سردار حضرت عبد المطلب تھے۔ ایلچی نے ابرہہ کے پیغام حضرت عبد المطلب کو پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا، ہم ابرہہ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ایلچی نے کہا، آپ میرے ساتھ ابرہہ کے پاس چلے۔ عبد المطلب اس کے ساتھ ابرہہ کے پاس چلے گئے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب خود ابرہہ کے پاس گئے اور اس نے کہا، آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش تھی تو ہمیں پیغام پہنچتے، ہم خود اس چیز کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے یہاں ایک گھر ہے، اسے امن کا گھر کہا جاتا ہے، میں اس کا امن ختم کرنے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آج تک اللہ تعالیٰ نے اس گھر پر کسی کو ہاتھ اٹھانے نہیں دیا ہے۔ ابرہہ نے کہا، ہم اس گھر کو تباہ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، آپ جو کچھ ہم سے لینا چاہیں لے لیں، مگر ابرہہ نے انکار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کے چند سرداروں کے معیت کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر دعا کی اور اہل مکہ سے کہا، سب پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، ابرہہ قتل عام نہ کرے۔ دوسرے روز ابرہہ نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہونا چاہا، مگر اس کا ہادی جس کا نام محمودہ تھا رک گیا۔ ہر چند اسے مارا اور زخمی بھی کر دیا، مگر وہ مکہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتا تھا۔ اسے دوسری طرف چلا دیتے تو دوڑ پڑتا تھا، مگر کعبہ کی جانب ایک قدم بھی نہیں بڑھاتا تھا۔ اسی اثنا میں پرندوں کی بڑی تعداد اپنے چونچ اور پنجوں میں سنگریزے لیے ابرہہ کے لشکر کے اوپر پہنچ گئے اور اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس سے لشکر والوں کے جسم گلنا شروع ہو گئے، گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور وہ بھی راستے اور بعض روایت کے مطابق واپس یمن پہنچ کر مر گیا۔